السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 38۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ ایک بستہ ہوا شانی کی ہڈیوں میں اترنے لگی۔ اس کی چادر خاردار جھاڑیوں سے الجھ رہی تھی، شاخیں اس کے چہرے اور جسم کے ننگے حصوں سے ٹکرا رہی تھی، مگر وہ دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جلد از جلد ان لوگوں سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ وہ 2-3 منٹ ہی بھاگی ہوگی کہ اچانک اس کے جسم کو شدید جھٹکا لگا۔ اسے یہی لگا جیسے زمین دفعتاً اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بائیں ٹخنے سے ذرا اوپر درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ پہلو کے بل گری زمین پر گری اور کسی خاردار پودے کی چبھن اس نے اپنے کندھے پر محسوس کی۔ اس کے ہانپے ہوئے سینے سے ایک دلدوز کرا نکل کر رہ گئی تھی۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کا پاؤں کسی گڑھے میں گر گیا ہے اور کسی شکنجے جیسی شے نے بری طرح جکڑ گیا ہے۔ اس طرح حرکت کے تحت اس نے پاؤں نادیدہ گریپ سے نکالنے کی کوشش کی اور اس کے ہونٹوں سے ایک اور کرا نکلی۔ پاؤں بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پاؤں کی دیوانہ وار کئی جھٹکے دیے، لیکن بے سود۔ وہ اپنی تکلیف میں اضافہ کرنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکی۔ وہ اب صورتحال کو کچھ سمجھ رہی تھی۔ پیپل کے ایک درخت نے اس کے سر پر سایہ کر رکھا تھا۔ درخت کی کچھ موٹی جڑیں ایک گڑھے سے نکلی ہوئی تھی۔ یہ گڑھا اندازاً 2.5-3 فٹ گہرا تھا اور اس میں بارش کا پانی جمع تھا۔ بھاگتے بھاگتے شانی کا پاؤں شومی قسمت اس گھڑے میں گر گیا اور 2 جڑوں کے درمیان خلا میں پھنس گیا تھا۔ وہ پاؤں نکالنے کے لیے زور لگاتی تو خمدار جڑیں اوپر کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ انہوں نے مضبوطی سے مزید پاؤں کو جکڑ لیا ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس کے دل کی گہرائیوں سے یہ سوال ایک دلدوز آہ بن کر نکلا۔ اس کی شال تو درختوں کے درمیان بھاگتے ہوئے شاخوں سے الجھ کر اس کے سر سے اتر چکی تھی۔ سویٹر، قمیص، دوپٹہ سب کچھ بھیگ چکا تھا۔ تشویش کو مزید بڑھانے والی بات یہ تھی کہ وہ ابھی تک اس مقام سے زیادہ دور نہیں آئی تھی جہاں گھڑ سوار اور ریاست میں تصادم ہوا تھا۔ ابھی کوئی 1 منٹ پہلے اس نے درختوں میں گونجتی ہوئی ایک دور افتادہ چنگاڑ سنی تھی۔ یقیناً یہ انہی 2 افراد میں سے کسی ایک کی تھی جنہیں وہ پک اپ کے پاس برسرے پیکار چھوڑ آئی تھی۔ شانی نے اکثر سنا تھا کہ مصیبت تنہا نہیں آتی، اس پر بھی مصیبتیں باجماعت حملہ ہوئی تھی۔ آفات کا ایک جھمکٹا تھا جو درد و کرب کے جنگل میں وحشت کے نکارے پیٹتا اس کو بھگا رہا تھا۔ اچانک کچھ فاصلے پر بلند ہونے والی آوازوں نے شانی کے اعصاب کو جھنجھوڑا۔ یہ پتوں کے سرسرانے اور شاخوں کے ٹوٹنے کی آوازیں تھیں۔ یہ اس طرف سے بلند ہوئی تھی جہاں سے وہ آئی تھی۔ یہ ایک سنسان درختوں کا ذخیرہ تھا۔ دور و نزدیک کسی متنفس کا کوئی پتہ نہیں ملتا تھا۔ ایک طویل رات میں دھیمی بارش، سردی اور تاریکی نے اس جگہ کو پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ ایسے میں یہاں کون اس کی مدد کو آ سکتا تھا؟ لیکن انسان کا دل ایک ایسی چیز ہے جو بدترین حالات میں بھی اپنے لیے امید کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ پھانسی دی جانے والے شخص کے سینے میں بھی اس وقت تک زندگی کی امید موجود رہتی ہے جب تک تختہ پاؤں کے نیچے سے کھسک نہیں جاتا۔ شانی بھی امید کر رہی تھی کہ شاید جو آہٹیں سنائی دی وہ کسی ایسے فرد یا افراد کی ہوں جو اس کی مدد کر سکیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ مدد کے لیے پکارے، مگر اس کی پکار کا اثر الٹا بھی ہو سکتا تھا۔ مدد کے بجائے مصیبت بھی پہنچ سکتی تھی۔ وہ شکنجے میں پھنسی کراہتی رہی اور آمدہ کھڑیوں کا انتظار کرتی رہی۔ گاہے بگاہے وہ اپنے پاؤں کو چھڑانے کی کوشش کرتی تھی، مگر ہر بار ناکام ہوتی تھی۔ ٹخنے سے اوپر کی پنڈلی جیسے دم بدم درد سے بھرتی چلی جا رہی تھی۔ شاید ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ جب ذہنی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے تو جسمانی تکلیف اس میں دب جاتی ہے۔ شانی کا حال بھی یہی تھا۔ عام حالات میں شاید پنڈلی اور ٹخنے کی تکلیف اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی، لیکن اب یہ تکلیف پس منظر میں تھی۔ پیش منظر میں بدترین خدشات تھے۔ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس کی موت کب واقع ہونے والی ہے؟ اس کی موت کتنی سہل یا کتنی اذیتناک ثابت ہونے والی ہے؟ اور اگر اس کی قسمت میں ابھی مزید زندگی بھگتنا لکھا ہے تو اس کی زندگی کی نوعیت کیا ہوگی؟ گھڑ سوار کوٹھی کے بیرونی گیٹ سے پک اپ کے پیچھے لگا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس کے کچھ ساتھی پک اپ کے تعاقب میں چل پڑے ہوں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نارپور کے چودھریوں کو چودھری بشیر کی ہوشیاری کا پتہ چل گیا ہو۔ وہ جان گئے ہو کہ شانی تو کوٹھی میں موجود ہی نہیں۔ اگر ایسا ہو چکا تھا تو پھر قرب و جوار میں اس کی تلاش وسیع پیمانے پر شروع ہو سکتی تھی۔ وہ انہی خیالوں میں الجھ رہی تھی جب یکایک اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کوئی نادیدہ شخص اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ بمشکل 50-60 قدم کے فاصلے پر اسے ٹارچ کی مدھم روشنی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی شاخوں اور پتوں کے سرسرانے کی آوازیں آئیں۔ یہاں سبزہ اتنا گنجان تھا کہ اس میں سے راستہ بنا کر گزرنا پڑتا تھا۔ ٹارچ کی روشنی مختلف اطراف میں حرکت کرتی دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہی تھی، جیسے دام میں پھنسا کوئی چرندہ اپنے شکاری کو دیکھ کر آخری بار خود کو چھڑانے کی فطری کوشش کرتا ہے۔ شانی نے بھی تڑپ کر اپنا ٹخنا جڑوں کے 2 شاخے میں سے نکالنا چاہا۔ اس نے اپنے آزاد پاؤں دھکیل کر زخمی پاؤں کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس کے ہونٹوں سے دبی دبی سسکاریاں نکل کر رہ گئی۔ واضح طور پر وہ محسوس کر رہی تھی کہ
इसके आजाद पांव पर केचुआ या इस किस्म का कोई कीड़ा रेंग रहा है। टार्च बरदार दाएं बाएं भटकने के बाद अब सीधा पीपल की तरफ आ रहा था। शायद गीली जमीन पर पांव के निशानात से भी इसे कुछ मदद मिल रही थी। शानी की निगाहों के सामने इसका होला अब बिल्कुल वाज़ेह था। यकीनी बात थी कि वो घुड़सवार रियासत या उसमें से एक था। ताम इसके कदों कामों से कुछ अंदाजा करना मुश्किल था। वो दोनों ही लंबे तिरंगे थे। सिर्फ एक बात थी जो शानी की तशवीश में इजाफा कर रही थी। अगर ये शख्स रियासत था तो फिर इसे खामोश नहीं होना चाहिए था। इसे शानी को पुकारना चाहिए था। वो पुकार नहीं रहा था, बस खामोशी से ढूंढ रहा था। मगर इसकी कोई वजह और भी हो सकती थी, वही उम्मीद जो तख्ता निकलने तक मौजूद रहती है। वो टार्च की रोशनी जमीन पर फेंकता करीब आता चला गया। तब टार्च की रोशनी शानी के चेहरे पर पड़ी और साकित हो गई। वो 8-10 फीट के फासले पर खड़ा था, मगर वो रोशनी के अकम में था, इसलिए चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। शानी को लगा वो रियासत है। कौन रियासत? शानी ने लर्जा आवाज में पूछा। रियासत की माँ का सर, मैं तेरा कसम बाबर हूँ हरामजादी। एक देहाती आवाज ने कड़क कर कहा। उसके साथ ही शानी के भीगे बाल एक बेरहम गिरफ्त में जकड़ लिए। वही हुआ था जिसका डर था। पिकअप के करीब होने वाली लड़ाई में रियासत को मात हुई थी। अब नारपुर का उसीला घुड़सवार इसके सामने था। शानी अब इसके मध्यम खदोखाल देख सकती थी। इसकी नाक गैर मामूली तौर पर मोटी थी, बाल घुंघरियाले और जबड़े चौड़े थे। इसकी पेशानी से अभी तक खून रिस रहा था। लड़ाई में इसकी पगड़ी कहीं गिर गई थी। स्वेटर और कुर्ता दोनों इस तरह फटे हुए थे कि पेट उरिया हो रहा था। इसके खदोखाल गवाही दे रहे थे कि वो मेहर जी के खानवादे का ही कोई बिगड़ा हुआ चौधरी ज्यादा है। वो बेहद तैश में था। शानी के बाल मुट्ठी में जकड़ने के लिए इसने अपनी राइफल पीपल के तने से टका दी। इसके बाएं हाथ में टॉर्च थी, जिसकी रोशनी सीधी शानी की आंखों में घुस रही थी। चल कुत्ते की बच्ची, उठ। वहां कोठी में तेरे 200 महाराज तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू माँ की रानी यहाँ आधी रात को अपनी पित मार रही है। इसने शानी को बाजू से पकड़कर जोरदार झटका दिया। शानी के होंठों से कराह निकल गई। इस वक्त घुड़सवार को पता चला कि शानी का पांव कहीं फंसा हुआ है। इसने एक और जोरदार झटका दिया। बाहर निकल, कहां टांग फंसा बैठी है भिगोड़ी? वो बेहद करख्त आवाज में बोला। शानी इस मर्तबा चिल्ला उठी। घुड़सवार ने टॉर्च की रोशनी घड़े में फेंकी, फिर शानी का बाजू छोड़कर एक हाथ पानी में घुसाया। इसने टोलकर वो दो शाखा जड़ें दरियाफ्त की जिन्होंने शानी का टखना बुरी तरह जकड़ रखा था। इसने टॉर्च भी एक तरफ रख दी और दोनों हाथ पांव में डालकर शानी का टखना छुड़ाने की कोशिश की। इस जोर आजमाई के सबब शानी दर्द से चीख उठी। इसे लग रहा था कि टांग दो टुकड़े हो जाएगी। दर हकीकत पांव बुरी तरह जकड़ा हुआ था। शानी जब भागती हुई आई थी तो जिस्मानी वजन के सबब पांव मजबूत जड़ों में घुस गया था, मगर अब वापस खींचना नामुमकिन हो रहा था। दूसरी तरफ ये बाबर नामी घुड़सवार था कि जल्द अज जल्द इसकी टांग घड़े से खींच लेना चाहता था। दर हकीकत वो शानी के सिलसिले में बेहद पुरजोश नजर आ रहा था। ये इसकी बहुत बड़ी कामयाबी की थी कि इसने अपने खानदानी दुश्मनों की बेटी को चोरी छुपे भागते हुए पकड़ा था। न सिर्फ पकड़ा था बल्कि ये कारनामा तन्हे तन्हा इंजाम दिया था। अब वो इसे जल्द अज जल्द कोठी में अपने भाई बंधुओं के सामने ले जाना चाहता था। फखर से सीना तार कर ये बताना चाहता था कि इसने किस तरह जान खतरे में डालकर अकेले पिकअप का पीछा किया और चोरों की तरह भागती हुई दुश्मन जादी को पकड़ा। बारिश कुछ तेज हो गई। शानी की बेबसी बढ़ती चली गई। बाबर नामी घुड़सवार बेरहमी से शानी की टांग को झटके दे रहा था और हर बार जब वो ऐसा करता तो शानी तड़प कर रह जाती। वो जुलाहट अमेज अंदाज में गालियां बकने लगा। शानी को बुरा भला कहने लगा। यहां तेरी बेबे बैठी थी जो भागी आ रही थी इस तरफ। हाँ, कहां जा रही थी? कहां जा रही थी? इसने शानी के सर को जोर से झटका दिया। वो सिसकने के सिवा और कुछ न कर सकी। यह कोई तेरा यार था? कौन था यहाँ? इसने फिर शानी के सर को झटका दिया। वो कुछ नहीं बोली तो वो बड़बड़ाने लगा। अंधी कहीं की टांग भी फंसाई है तो कैसी भैड़ी जगह पर। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर सर को झटक कर गड़े से पानी निकालने में मसरूफ हो गया। इस काम के लिए अपने दोनों हाथों को प्याले की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इसने टॉर्च ऐसे अंदाज से रखती थी कि इसकी रोशनी गड़े पर पड़ रही थी, लेकिन ये रोशनी गड़े पर पड़ने के साथ साथ शानी की जेरी जिस पर भी पड़ रही थी। गड़े से पानी निकालते निकालते ही बाबर नामी शख्स जैसे एकदम ठिठक कर रुक गया। अपनी ही जानी कैफियत में दिखकर इसने पहली बार जैसे गौर से शानी को सरतबा देखा। वो मुसीबत में थी, बदहाल थी, लेकिन हुस्न फिर भी हुस्न होता है। सात पर्दों में छुपकर और कीचड़ में लुथड़ कर भी अपनी झलक दिखाता है। टॉर्च की रोशनी शानी को नुमाया कर रही थी। इसके लंबे बाल भीगकर रुखसारों से चिपके थे। बारिश का पानी कतरा कतरा इसके चेहरे और गर्दन पर बह रहा था। वो शुरू में औंधी गिरी थी, मगर टांग के साथ मुसलसल होने वाली जिद्दोजहद के बाद अब वो सीधी हो गई थी। बारिश के सबब इसका लिबास भी इसके जिस्म का हिस्सा नजर आ रहा था। बाबर ने टॉर्च जमीन से उठाई और इसकी रोशनी को
شانی کے جسم پر دھیرے دھیرے سرکانے لگا۔ 15-20 سیکنڈ میں ہی اس کا رویہ بالکل بدلا ہوا نظر آنے لگا۔ وہ اجلت اور تیزی اس کی حرکات و سکنات سے مفقود ہو گئی جو تھوڑی دیر پہلے تک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چند گہری سانسیں لے کر شانی کے قریب گیلی زمین پر بیٹھ گیا۔ عورت کی چھٹی حس اسے اس قسم کی تبدیلیوں سے بہت جلد آگاہ کر دیتی ہے، اور شانی نے تو اپنے بابل کے آنگن سے نکلنے کے بعد یہ بس تبدیلیاں ہی دیکھی تھی۔ یہ چڑھی ہوئی سانسیں، یہ بہکی ہوئی نگاہیں، یہ جسم کو کچلنے کے لیے بےتاب ہاتھ۔ بابر نامی اس شخص کے حرکات و سکنات نے شانی کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجا دی، اور خطرہ تو بالکل واضح تھا۔ یہ اندھیری ابر آلود رات، یہ سنسان جنگل، ایک با اختیار مرد اور مجبور شانی، ان لمحوں میں وہ دام میں پھنسی ہوئی ہرنی کی طرح تھی۔ شکاری رائفل بدست اس کے سر پر کھڑا تھا۔ پھر شکاری نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی بھاری سانس شیطانی پکار کی طرح تھی۔ اس کا کھدرا ہاتھ شانی کے رخسار اور گردن پر پھسلنے لگا، اس کے بالوں میں الجھنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹ جاؤ مجھ سے۔ او ہو، رسی جل گئی پر بل نہ گیا۔ وہ دانت پیس کر بولا، دیکھو میرے قریب آئے تو میں اپنی جان لے لوں گی، ختم کر لوں گی خود کو۔ ختم تو اب تم نے ہو ہی جانا ہے میری جان۔ اگر اس سے پہلے کسی کا تھوڑا سا فائدہ ہو جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ ڈھٹائی اور بے رحمی سے بولا، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ گال یہ ہے میری سونی کے، تیرے مقدر کا فیصلہ تو کوٹھی میں ہو چکا ہے، اب تیری جان بچتی نظر نہیں آتی۔ بھایا بشیر تیرے بدلے اپنی جان دینے سے تو رہا، جان تو خیر سے تجھے ہی دینی پڑے گی۔ کیوں جان دینی پڑے گی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ او ہو، تو نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں شانی کے دونوں رخسار کو اس طرح دبایا کہ شانی کا بالائی ہونٹ ناک کی نوک سے چھونے لگا اور شکل مضحکہ خیز بن گئی۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، تو نے اس کتے رستم سیال کے ساتھ ساز باز کی، تو نے اسے حویلی میں بلایا، تو نے اس کے ہاتھوں بھائی فاخر اور مہر جی کو قتل کرایا، تو نے اس کو ہاتھوں ہمارے پرکھوں کی حویلی کو آگ لگوائی، ہمارے درجنوں بہن بھرا سڑ کر سوا ہو گئے، اور ماں کی لاڈو تو کہتے کہ تو نے کچھ کیا ہی نہیں۔ شانی کی رگوں میں خون سنسنا اٹھا، لیکن جلد اس نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ سب جھوٹا بہتان ہے۔ اگر رستم میرے کہنے سے حویلی میں آیا تھا تو پھر میں اس کے ساتھ حویلی سے جاتی، اس کی حفاظت میں رہتی۔ میں تو لاہور میں تھی، چودھری بشیر جالاں قادرہ سب جانتے ہیں، وہ رکشہ والا ذکریہ گواہ ہے اس بات کا، لیکن اس وقت تو یہ باتیں کرنے کا موقع نہیں۔ مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ کراہی تو جتنی مرضی صفائیاں پیش کرے، پر سب جانتے کہ حویلی سے بھاگنے کے بعد تو کم از کم 2 مہینے کہیں غائب رہی ہے۔ کہاں رہی ہے یہ تو جانتی ہوگی، یا تیرے ساتھ سونے والے تیرے عاشق جانتے ہوں گے۔ یہ سب بہتان ہے، بکواس ہے۔ میں تم لوگوں کے سامنے ہر ثبوت پیش کر سکتی ہوں۔ شانی سسکاری لیتے ہوئے بولی۔ بابا نے ایک گہری سانس لے کر ایک بار پھر ٹارچ کا روشن دائرہ شانی کے جسم سے سرکایا۔ میں اس بحث جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتے میری دلبر جانی، میں تو بس تیری شہد بھری جوانی سے تھوڑا سا حصہ لینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ پھر دیکھا جائے گا۔ وہ شانی کو دبوچتے ہوئے بولا، خدا کا خوف کرو، تم نے بھی ایک دن اللہ کو جان دینی ہے۔ شانی کراہی اور اس کے ہاتھوں کو جھٹکا، میں کافر نہیں ہوں میری جان، پر تو اتنی سون حلوہ ہے کہ دل ہاتھوں سے پھڑک کر نکل گیا ہے۔ شاید بھائیا بشیر تیرے ٹھیک ہی جھلا ہوا ہے، تیرے مکھڑے میں کوئی ایسی بات ہے کہ بندے کی مت ماری جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ شانی کچھ کہتی، بابا نے ہی جانی انداز میں دائیں بائیں دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے اپنا پھٹا ہوا سویٹر اور کرتا اپنے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے شانی کی بھیگی ہوئی لمبی چوٹی پکڑی اور تیزی کے ساتھ اسے ایک شاخ کے گرد گرا دے دی۔ جب وہ ایسا کر رہا تھا شانی کے پاؤں کو زوردار جھٹکے لگے اور وہ در سے چیخ اٹھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیوں عورت کو ایسے ذلیل کرتے ہو تم؟ کیا ملتا ہے اس طرح تمہیں؟ بہت کچھ ملتا ہے، وہ ہانپے ہوئے لہجے میں لیکن پرسکون انداز میں بولا، اور تم صرف عورت نہیں ہو، تم دشمن کی عورت ہو۔ دشمن کی عورت کو ذلیل کرنے کا اپنا ہی سواد ہوتا ہے۔ تمہارے گھر کی کسی عورت کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پھر؟ اس نے پھر شانی کے رخساروں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور کھنکارا۔ جو کرتا ہے وہی بھرتا ہے، جنہوں نے کیا ہی نہیں وہ بھرے کیوں؟ شانی اس کی آنکھوں میں وحشت کی چنگاریاں دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے ریاست کے ساتھ کیا کیا تھا، اسے مار دیا تھا یا کہیں بے ہوش کر کے پھینکایا تھا۔ اب وہ اس کے بھیگے ہوئے ویرانے میں مختار کل تھا۔ شانی بھانپ رہی تھی کہ اس کی موت اس سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بات تو اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ اگر شیطان صرف بابر نے وہ سب کچھ کر لیا جو وہ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ یہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ وہ شانی کو زندہ سلامت اپنے بھائی بندوں کے سامنے پیش کرے اور اپنے کرتوت کا پول کھلوائے۔ اس کے لیے یہ بہانہ بنانا بہت آسان تھا کہ اس نے مفرور شانی اور اس کے ساتھی کو بھاگنے سے روکنے کے لیے گولی مار دی، اور حقیقت یہ تھی کہ شانی کو موت سے کسی طرح کا خوف نہیں آ رہا تھا۔ بھابوں کی ابدی جدائی اور رستم کی ممکنہ موت کے بعد اب اسے زندگی بے حد ناگوار محسوس ہونے لگی تھی،
لیکن یہ ضرور تھا کہ وہ عزت سے مرنا چاہتی تھی۔ اس منحوس گھڑے کے کنارے ایک وحشی بلی مار کے ہاتھوں مرتا، اور وہ بھی تار تار ہو کر مرنے کا تصور بے حد اندھوناک تھا۔ بابر نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما اور اس کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگا۔ شانی کا ٹخنا اذیت کا ناقابل بیان شکنجے میں تھا، مگر جو شخص شانی کو موت تک دھکیلنے کا ارادہ رکھتا تھا، اسے ٹکنے کی تکلیف کی کیا پرواہ تھی؟ وہ بالکل جنونی دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک وہ رک گیا، شاید اس نے کچھ سنا تھا۔ ایک مدھم سی آہٹ تو شانی نے بھی محسوس کی تھی۔ وہ شانی سے علیحدہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ شروع میں یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کسی جانور کی آواز تھی یا کسی انسان نے اپنی موجودگی کا ثبوت دیا تھا۔ کچھ دیر تک سنگن لینے کے بعد بابر ایک بار پھر شانی کی طرف متوجہ ہوا، لیکن اس مرتبہ اس نے رائفل اپنے بالکل قریب رکھ لی تھی۔ دفتن ایک بار پھر آواز بلند ہوئی۔ اس مرتبہ یہ خاصی واضح تھی۔ یہ انسانی آواز تھی اور یہ ایک نہیں تھی۔ لگتا تھا کہ 3-4 افراد جھاڑ جھنکار میں راستہ بناتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ بابر نے ٹارچ بجھا دی۔ اس کی حرکات و سکنات سے ہراس ٹپکنے لگا تھا۔ وہ جھک کر رائفل کی طرف بڑھا۔ یہ وقت تھا جب شانی کو ایک رسی جیسی شے ہوا میں لہراتی نظر آئی۔ یہ شے بابر کی گردن کی طرف بڑھی اور وہ ایک جھٹکے سے پشت کے بل گرا۔ اس کے سینے سے ایک ڈری ہوئی طویل آواز نکل گئی۔ ایک شخص جس لگا کر بابر کی طرف بڑھا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ اس دوران میں 3-4 افراد مزید نمودار ہوئے اور بابر پر بل پڑے۔ چند سیکنڈ کے اندر ہی انہوں نے اسے بے بس کر دیا۔ تب شانی کو اندازہ ہوا کہ وہ مچلتے پھڑکتے بابر کو کسی شے سے باندھ رہے ہیں۔ بابر گالیاں بک رہا تھا اور خالص پنجابی زبان میں حملہ کو بدترین نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ جواب میں ایک حملہ آور اب بھی سے گالیوں سے نواز رہا تھا۔ جب بابر کی طرف سے قدرے اطمینان ہو گیا تو ایک شخص شانی کی طرف متوجہ ہوا۔ شانی کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سخت سردی میں بھی اس شخص کا بالائی جسم عریاں تھا۔ زیریں جس پر ایک دھوتی نما شے دکھائی دیتی تھی۔ اس نے زمین پر پڑی ہوئی ٹارچ اٹھائی اور اسے روشن کر کے دھیان سے شانی کو دیکھا، پھر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ بابر کے ساتھ زور آزمائی میں شانی کی چوٹی کی گرہ شاخ پر سے ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس نے چوٹی شاخ سے چھڑا دی۔ تب اس نے پکارنے والے انداز میں کہا، راجے ادھر آ۔ لمبا اونی چوغا پہنے ہوئے ایک شخص پیپل کے نیچے آ گیا اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔ پہلے شخص نے کہا، لگتا ہے اس کڑی کی ٹانگ نیچے جڑوں میں پھنسی ہوئی ہے، اس کا کچھ کرو۔ راجے نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک ساتھی کو بھی بلا لیا۔ اس شخص نے بھی موٹا چوغا پہن رکھا تھا۔ اس کے علاوہ سردی سے بچنے کے لیے ایک صدری بھی اس کے جسم پر موجود تھی۔ وہ دونوں شانگی کی ٹانگ کی طرف متوجہ ہو گئے اور پانی میں ہاتھ ڈال کر ان جڑوں کو ٹٹولنے لگے جنہوں نے ٹخنا جکڑ رکھا تھا۔ شانی ایک بار پھر کراہنے لگی۔ پہلے شخص نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ گھڑے کو پانی سے خالی کریں۔ ان دونوں نے ہاتھوں کے پیالے بنائے اور بچا کچا پانی گھڑے سے نکالنے لگے۔ دوسری طرف بابر 2 آدمیوں کی گرفت میں مسلسل گالیاں بک رہا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی مشکیں بڑی اچھی طرح کس دی گئی ہیں۔ اس دوران میں اس کا منہ بھی بند کر دیا گیا، غالباً کوئی کپڑا وغیرہ ٹھونس دیا گیا تھا۔ اب بس وہ غوغا ہی کر پا رہا تھا۔ کہیں پاس سے گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز آئی۔ ان کا مطلب تھا کہ ان لوگوں نے بابر کا گھوڑا ڈھونڈ لیا ہے۔ اگر انہوں نے گھوڑا ڈھونڈ لیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ چودھری کے وفادار کارندے ریاست کو بھی زندہ یا مردہ ڈھونڈ چکے ہوں گے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہاں سنسان رکھ میں کیا کر رہے تھے؟ اب وہ بابر کے بعد ان کی دسترس میں تھی۔ وہ اسے کیا اچھا برا سلوک کرنے والے تھے؟ ایسے کئی سوالات شانی کے ذہن میں کل بلا رہے تھے۔ ٹارچ کے روشن دائرے کا رخ تو گڑھے کی طرف تھا، تاہم اس کی روشنی میں ارد گرد کا منظر بھی کچھ واضح ہو گیا تھا۔ جو شخص سب سے پہلے شانی تک پہنچا تھا وہ عام جسم کا تھا، لیکن اس کے شانے غیر معمولی طور پر چوڑے تھے۔ اس نے ٹینڈ کرا رکھی تھی اور کھچڑی داڑھی جھاڑ جھنکار کی طرح نظر آتی تھی۔ اس کا بالائی جسم عریاں تھا۔ شانی کو اس کے گلے میں موٹے منکوں کی مالا نظر آئی۔ اس شخص کے چہرے پر سب سے نمایاں شے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں تھی۔ وہ بڑی گونجدار آواز میں بولتا تھا، جیسے ریڈیو ٹی وی پر اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہو۔ گھڑا پانی سے خالی ہو گیا تو ٹارچ کی روشنی میں شانی کا پاؤں جڑوں کے 2 شاخیں میں سے چھڑانے کی کوشش کی جانے لگی۔ یہ ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ شانی بار بار تڑپ جاتی تھی۔ ٹنڈ والے شخص نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے ساتھیوں کو روک دیا۔ پاؤں بری طرح پھنسا ہوا ہے، جڑوں کو کاٹنا پڑے گا کاکا، اس نے گونجدار آواز میں کہا۔ سرمت کے پاس کلہاڑا ہے پیر بادشاہ، راجا نے کہا۔ کھوتے، یہ کلہاڑی کا کام نہیں، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، کیسے آری وغیرہ کا بندوبست کرو۔ جی پیر بادشاہ، راجا نے سر جھکایا۔ چلو پھر جاؤ، جلدی کرو، یہاں سردی بہت زیادہ ہے، کہیں سارے کے سارے اکڑ ہی نہ جائیں۔ راجا اور سرمت جانے لگے تو ٹنڈ والے نے کہا، اس جنگلی ریچھ کو بھی اٹھا کر لے جاؤ یہاں سے۔ اس کا اشارہ بابر کی طرف تھا۔ آپ یہاں اکیلے رہیں گے؟ راجا نے پوچھا۔ ہاں کوئی بات نہیں، بس تم آری لے کر آنا۔ راجا نے پھر اس بات میں سر ہلایا۔ 3 بندوں نے بندھے ہوئے گرانڈیل بابر کو اٹھا کر جھاڑیوں کا رخ کیا۔ چوتھے نے اس کی رائفل اٹھا لی تھی۔ چند سیکنڈ بعد مختلف آوازوں سے اندازہ ہوا کہ وہ بابر کو گھوڑے پر لاد رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے آوازیں دور ہوتی چلی گئی۔
यही समर का इशारा था कि वो अपने डेरे की तरफ चले गए हैं। टिंड वाले ने टार्च उठाई और इसका रोशन धारा धीरे धीरे शानी के पूरे जिस्म पर सिरकाया। ये वही अंदाज था जो आज पौन घंटा पहले बदफितरत बाबर ने इख्तियार किया था। शानी के दिल में नए वसवसे सर उभारने लगे। जिस शख्स को पीर बादशाह कहा गया था वो काफी उम्र का था, मगर अब तक के तजुर्बों ने शानी को यही बताया था कि उम्र, हुलिया, पेशा, रिश्ता कुछ मायने नहीं रखते। अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो जीन्स है। ये एक ऐसे देव की तरह है जो जरा सा मौका मिलने पर बंद बोतल से निकलती है और हर अखलाकी इक़्तिदार को पामाल कर देती है। इसने बहुत सुना था कि अकेली औरत के लिए ये दुनिया दरिंदों से भरे हुए तारीख जंगल की तरह होती है। कोई आंख इसे रहम की तरह नजर से नहीं देखती। हर कोई फाड़ खाने को दौड़ता है। वो इस अमली तजर्बे से गुजर रही थी। इसकी आंखों में हैरत से पथराई हुई थी और हर अच्छे बुरे इंसान पर से इसका यकीन उठ गया था। शानी को यूं महसूस हो रहा था कि आज एक ही रात में दूसरे हवसकार से इसका वास्ता पड़ने वाला है। वो टार्च की रोशनी में शानी को बड़े ध्यान और बेपना दिलचस्पी से देख रहा था। शानी की खूबसूरती का अक्स उसकी सुरमे से सनी हुई आंखों में वाज़ेह तौर पर उभर रहा था। इसे अपने उल्टे हाथ की पुश्त होले होले शानी के भीगे रुखसार पर फेरी। बिल्कुल रेशम हो, बहुत नाजुक, बहुत मुलायम। शानी ने रोते हुए कहा, मेरी एक बात मानोगे? तुम 100 बातें कहो, क्यों नहीं मानूंगा। मुझे मार दो, मैं अपना खून तुम्हें माफ करती हूँ। मेरा गला घोंट दो या कोई पत्थर उठाकर मेरे सर पर मार दो। खुदा के लिए मेरी जान ले लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। रंग वाली की चौधरी इरशाद की बेटी ने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। वो हंसा और इसकी आंखों की चमक कुछ और गहरी हो गई। पीर बादशाह के होते हुए तुम मौत की तमन्ना कर रही हो, बड़ी झल्ली हो। ओए, हम तो मुर्दों को जीना सिखा देते हैं, तू तो फिर सर से पांव तक जिंदगी से भरी हुई है। 16 आने फीट हो जिंदा रहने के लिए। इसने शानी का गुदाज हाथ अपने हाथों में थाम लिया। शानी ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और किराह कर अपना मुंह फेर लिया। वो संभालने वाले अंदाज में बोला, झलिए, दरवेशों मलंगों के साथ इतना गुस्सा नहीं करते। अगर मेरे साथ मीठा बोल लेगी तो देखना, राह की 2 चुटकियों से तेरा हक दुख दर्द दूर कर दूंगा। शानी का दिल गमो गुस्से से लबरेज था। वो चिल्लाकर बोली, मैं लानत भेजती हूँ, मैं लानत भेजती हूँ। किस पर लानत भेजती हो? तुम जैसे दरवेशों मलंगों पर, तुम जैसे बहरूपियों पर, तुम जैसे जितने साईं जी, हजरत जी, पीर जी हैं, मैं सब पर थूकती हूँ, मैं थूकती हूँ। दूर चली जाओ मुझसे, दूर हट जाओ। वो अपनी जगह पथरा सा गया था। जिसके हाथ में हरकत की शायद वो शानी को छूना चाहता था। वो गर्जी, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, दूर रहो मुझसे। एक अजीब जुनूनी कैफियत तारी हो गई थी शानी पर। गम की इंतहा को छूकर इसके ज़हन ने काम करना छोड़ दिया था। शायद इन लम्हों में कोई हथियार या आला इसके पास होता तो वो सचमुच अपनी जान ले लेती। इसका दिल अंदर से लबालब था। वो इस दुनिया से कुछ नहीं मांग रही थी, अपने बिछड़े हुए रिश्ते, ना अपनी जवानी, ना अपनी मोहब्बत। वो तो बस मौत मांग रही थी, इज्जत की मौत। और ये दुनिया ये भी नहीं दे रही थी, इसके लिए भी तरसा रही थी। कितने नामेहरबान हो गए थे ये लोग, कितने संगदिल, कितने वहशी। वो कुछ देर बगौर इसकी तरफ देखता रहा, फिर थोड़ा सा पीछे हट गया। अब बारिश थम गई थी, मगर इसके साथ ही हल्की हवा चलना शुरू हो गई थी। सर्दी पहले से भी ज्यादा महसूस होने लगी थी। तुम्हें ठंड लग रही होगी, मैं तुम्हारे लिए आग जलाता हूँ, इसने खूब कलामी के अंदाज में कहा। फिर शानी का जवाब सुने बगैर वो दरख्तों की तरफ चला गया। 2-4 मिनट बाद वापिस आया तो इसके हाथ में कुछ लकड़ियां और पराली थी। इसने चंद ईंटें जोड़कर शानी के बिल्कुल पास एक चूल्हा सा बना दिया। फिर कुछ पतली लकड़ियां खुश्क पराली के साथ रखी। पराली को जल्द आग पकड़ लेती है। इस शख्स ने दिया सलाई जलाई और 2-3 मिनट के अंदर ही शानी के पास अलाव सा भड़का दिया। इस अलाव ने शानी के भीगे हुए ठिठुरते हुए जिस्म को कदरे राहत दी। लेकिन जब दिल राहत से खाली हो तो जिस्मानी सुकून को अहमियत नहीं रहती। तड़तड़ करते अलाव की सुर्ख रोशनी में शानी ने गौर से पीर बादशाह को देखा। इसकी उम्र 50 और 60 के दरमियान रही होगी। इसका सर सफाचट और दाढ़ी खुदरू थी। अगर इसका हुलिया ढंग का होता तो शायद इसे खूबसूरत उधेड़ुमर शख्स कहा जा सकता था। न जाने क्यों शानी को लगा कि जैसे इसने कहीं माजी में शख्स को देखा हुआ है। इसने 2 ईंटें जोड़कर एक चौकी सी बना ली और इस पर बैठकर आग की हिद्दत से लुत्फानंदोज होने लगा। लगता है तुम्हें जिंदगी ने काफी दुख दिए हैं, इसने शानी की तरफ देखे बगैर कहा। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं, शानी कराही। जरूरत है मेरा बच्चा, जरूरत है, इसने अजीब लहजे में कहा। शानी चौंककर इसकी तरफ देखने लगी। इसका फिक्रा पूरी शिद्दत से शानी के कानों में गूंज रहा था। इस फिक्रे में 2 लफ्ज ऐसे थे जिन्होंने शानी को सरतपा दहला दिया था, मेरा बच्चा। ये 2 वो लफ्ज थे जो बेहद बेसाख्ता अंदाज में शख्स की जुबान से अदा हुए थे। कोई ऐसी बातीन अल्फाज में कि शानी के अंदर की दुनिया तहोबाला हो गई। वो इसे धीरानी कहता, बेटी कहता या इस तरह का कोई और लफ्ज इस्तेमाल करता तो शायद इसका वो तासुर ना होता जो मेरा बच्चा का हुआ था। शानी को यही लगा कि
جیسے وہ واقعی چھوٹی سی بچی ہو، درد سے رو چلا رہی ہو اور کسی مہربان بزرگ نے اسے گود میں لے کر میرا بچہ کہہ کر ہلکورے دینا شروع کر دیے ہوں۔ وہ اپنے بے پناہ لفظ کے غیر معمولی تاثر سے بے خبر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تجھے ہمدردی کی ضرورت ہے، کیونکہ مصیبتوں کے کالے سائے تیرا پیچھا کر رہے ہیں اور تو بھاگ بھاگ کر تھکی ہوئی ہے، بہت تھکی ہوئی ہے، پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرا بچہ۔ جہاں حبس بہت بڑھ جاتا ہے وہاں تیز ہوا ضرور چلتی ہے، اور جہاں اندھیرا بہت گہرا ہوتا ہے وہیں پر سویرے کی بنیاد پڑتی ہے۔ بس بندے کی ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے، اس کا ایمان اس بات پر بڑا پکا ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ ٹکر ٹکر سفید صفا چٹ والے بارش شخص کو تکتی چلی جا رہی تھی۔ یہ تو وہی باتیں جو کبھی اس کے ابا جی کہا کرتے تھے، الفاظ میں فرق ضرور تھا مگر مفہوم تو وہی تھا۔ اس شخص نے پرسوچ لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں تیرے دماغ میں بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں، کچھ میرے بارے میں، کچھ اس جنگلی ریچھ کے بارے میں جسے میرے ساتھی اٹھا کر ڈیرے پر لے گئے ہیں، اور کچھ اس بندے کے بارے میں جس کے ساتھ تو گاڑی پر جا رہی تھی۔ ہاں وہ کہاں ہے؟ شانی نے پوچھا۔ اس کا اشارہ ریاست کی طرف تھا۔ وہ میں گاڑی کے پاس ملا ہے، وہی گاڑی جس پر دریا اور کناتے شناتے لدی ہوئی ہے۔ وہ وہاں نیم بے ہوش پڑا ہے، اس کے سر پر کافی چوٹ آئی ہے، میرے ساتھ اس کی مرہم پٹی کر رہے ہیں۔ وہ بچ جائے گا نا، اللہ نے چاہا تو بچ جائے گا۔ اتنے میں شانی نے دیکھا کہ بندہ بھاگتا ہوا پیپل کی طرف آ رہا تھا۔ یہ وہی راجہ نامی شخص تھا جسے بارے شخص نے آری لانے کے لیے کہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں واقعی آری موجود تھی، اس کے دوسرے حالت میں لالٹین تھی۔ وہ ہانپتا ہوا آیا، شاید کہیں دور سے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اس نے لالٹین گڑھے کے اندر شانی کے پاؤں کے بالکل پاس رکھ دی، پھر اپنے پیر بادشاہ کی ہدایت کے مطابق بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ ایک موٹی جڑ کو کاٹنے لگا۔ پاؤں اس بری طرح جکڑا ہوا تھا کہ جڑ کی تھوڑی سی جنبش بھی شانی کو تڑپا دیتی تھی۔ شانی کا دھیان ہٹانے کے لیے بارے شخص شانی سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد جڑ کٹ کے شانی کو یوں لگا کہ پاؤں کسی آہنی شکنجے سے آزاد ہوا ہے۔ اس نے گھوم کر لالٹین کی روشنی سے دیکھا، ٹخنے کے اوپر سے کافی کھال چھل گئی تھی، خون رس رہا تھا۔ بارے شخص نے ایک صافہ نما کپڑا شانی کے ٹخنے پر باندھ دیا اور بڑی شفقت کے ساتھ اسے سہارا دے کر چند قدم چلنے کے لیے کہا۔ شانی نے چل کر دیکھا، درد ضرور تھا مگر ہڈی سلامت تھی۔ اس دوران میں دو افراد بابر کے گھوڑے کے ساتھ درختوں سے نمودار ہوئے۔ انہوں نے بھی پیر بادشاہ کے دیگر ساتھیوں کی طرح لمبے لمبے چوغے پہن رکھے تھے۔ ان کے سر کے بال بالکل صاف تھے اور داڑیاں بڑی ہوئی تھی۔ دبلے پتلے جسموں والے یہ مسکین صورت لوگ تھے۔ بارش ایک بار پھر شروع ہو گئی تھی۔ شانی کو جلد از جلد کسی چھت کی ضرورت تھی۔ بارش شخص پیر بادشاہ کے ساتھیوں نے شانی کو سہارا دے کر گھوڑے پر سوار کرایا۔ اپنے زخمی پاؤں کی وجہ سے شانی کے لیے گھوڑے پر توازن برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ حالانکہ رنگ والی میں وہ چاندنی راتوں میں حویلی کے وسیع احاطے کے اندر باقاعدہ گھڑ سواری کیا کرتی تھی۔ شانی کو گھوڑے کی پشت پر بڑی مشکل میں دیکھا تو بارش شخص نے از خود گھوڑے کی رکاب میں اپنا پاؤں رکھا اور شانی کے عقب میں بیٹھ گیا۔ اس نے بڑی نرمی سے شانی کو تھام لیا۔ شانی نے اس کی نرم داڑھی اپنے سر اور گردن کے پچھلے حصے پر سرسراتی محسوس کی۔ پھر شانی نے محسوس کیا کہ اس کی پشت بارش شخص کے چوڑے سینے سے چھو رہی ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا ایک غیر مرد تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں شانی کو وہ اپنا لگا، بہت ہی اپنا۔ شانی کا دل چاہا کہ وہ اپنی پشت کو اس کے سینے کے ساتھ کچھ اور بھی چپکا دے، بلکہ وہ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگا دے، اس کے جسم کی خوشبو اور اس کی پاکیزہ لمس کی لطافت کو محسوس کرتے ہوئے سکون کی نیند سو جائے۔ مگر پھر فوراً اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ دل میں خود سے پوچھنے لگی، وہ ایسا کیوں سوچ رہی ہے؟ گھوڑے کی لگام راجہ کے ہاتھ میں تھی، باقی افراد پیچھے آ رہے تھے۔ بارش کی بوندیں برق و بار پر ٹپ ٹپ کی آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ 3-4 منٹ کے مختصر سفر کے بعد وہ لوگ درختوں اور جھاڑیوں سے گھرے ہوئے ایک ہموار خطے پر پہنچے۔ یہاں گھاس پھوس کی چھتوں والی تقریباً نصف درجن جھوپڑیاں تھیں۔ ان میں سے 2-3 جھوپڑیوں میں لالٹن کی مدھم روشنی تھی۔ کچھ بکریاں اور 2-3 بھینسیں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ جھوپڑیوں کے عقب میں چند کھیت تھے۔ بارش شخص جس کے ساتھی احترام سے پیر بادشاہ یا پیر بابا کہہ رہے تھے، ایک طویل جھوپڑے کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ بعد ازاں راجہ اور سرمت کی مدد سے شانی کو بھی احتیاط سے گھوڑے سے اتارا اور سہارا دے کر جھوپڑی کے نیم گرم ماحول میں پہنچا دیا۔ یہ جھوپڑی اندر سے کافی کشادہ تھی۔ یہاں 2 کھدری چارپائیاں اور مٹی کے برتن وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ مٹی کی ایک گٹھی میں چند ایک ادبجے انگارے بھی موجود تھے۔ جھوپڑے کے پچھلے حصے کو ایک پردے کے ذریعے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ شانی نے کیفا لگایا کہ اس حصے میں پیر بادشاہ کی بیوی یا کوئی اور خاتون خانہ موجود ہوگی۔ اب شانی پیر بادشاہ کی جھوپڑی میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی چمکیلی آنکھوں میں سرمے کی دھاریاں تھیں اور کوئی سحر انگیز سی کیفیت تھی۔ شاید اسی کیفیت کے زیر اثر شانی نے کچھ دیر پہلے خود کو ایک سحر میں جکڑا ہوا محسوس کیا تھا۔ وہ ابھی تک پیر بادشاہ یا پیر بابا کی شخصیت کے حوالے سے کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی۔ پیر بادشاہ نے شانی سے کہا، تو اپنے یہ گلے کپڑے بدل لو، کوئی زنانہ لباس تو یہاں نہیں ہے، فی الحال تمہیں مردانہ کپڑے ہی پہننا پڑیں گے۔ اتنے میں راجہ کسی لڑکی کی شلوار قمیص اور جرسی لیے اندر داخل ہوا۔ کپڑے شانی کے سامنے رکھتے ہوئے باہر چلا گیا۔ پیر بادشاہ لالٹن ہوئے اور بولا،
میرا بچہ، میں پچھلے حصے میں جا رہا ہوں، تم بڑے اطمینان سے کپڑے بدل لو۔ اس نے طویل جھونپڑی کا درمیانی پردہ اٹھایا اور لالٹن سمیت پچھلے پورشن میں چلا گیا۔ جھونپڑی کے سامنے والے حصے میں تاریکی پھیل گئی۔ شانی نے جھونپڑی کے سامنے والا دروازہ بند کیا اور صرف قمیص اور جرسی بدل لی۔ اس کی شلوار انگیٹھی کی حصے سے بتدریج خشک ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کپڑے بدلنے کے دوران میں شانی نے واضح طور پر محسوس کیا کہ جھونپڑی کے پچھلے حصے میں پیر بادشاہ کے علاوہ کوئی موجود ہے۔ کبھی کبھی مدھم آواز میں بات چیت کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ شانی کا پاؤں اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے پاؤں کو انگیٹھی کے قریب کھسکا دیا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی اور کسی وقت جھونپڑی کی کھڑکی سے باہر بجلی کی چمک بھی محسوس ہوتی تھی۔ شانی کے ذہن میں رہ کر ریاست کا خیال آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں تھا۔ بارے شخص پیر بادشاہ نے بتایا تھا کہ اس کے سر پر خاصی چوٹ آئی ہے۔ وہ بے چینی سے کسی کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ وہ ریاست کی حالت کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ رہ کر اس کی نگاہ جھونپڑی کے وسط میں موجود بھاری پردے کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ پیر بادشاہ اسی پردے کے پیچھے اجھل ہوا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ شانی کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جھونپڑی عقب سے کسی دوسری جھونپڑی سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ جو مدھم آواز شانی تک پہنچ رہی تھی وہ ذرا فاصلے سے آ رہی تھی۔ اتنے میں جھونپڑی کے دروازے پر مدھم دستک ہوئی۔ دوسری طرف پیر بادشاہ کا ساتھی راجا تھا۔ اس کی آواز پہچان کر شانی نے لکڑی کا ٹیڑھا میڑھا دروازہ کھولا۔ راجا اپنے ہاتھوں میں مٹی کا پیالہ لیے اندر داخل ہوا۔ اس میں گرم دودھ اور دودھ میں رس ڈبوئے ہوئے تھے۔ راجا نے سندھی خوشبو والا یہ پیالہ شانی کے قریب ایک لکڑی کی چوکی پر رکھ دیا۔ پھر اس نے کھلے منہ کی ایک چھوٹی سی شیشی بھی شانی کے سامنے رکھ دی۔ اس میں سیاہ رنگ کی کوئی مرہم نما شے تھی۔ راجا بڑے یقین سے بولا، دودھ رس کھانے کے بعد آپ یہ مرہم لگا لیں۔ یہ پیر بابا کی کرشمے والی مرہم ہے۔ زخم کیسا بھی ہو، چوٹ ہو، ماسوترا ہو، کرنٹ لگا ہو، خدا نخواستہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، یہ مرہم 100 دواؤں کی ایک دوا ہے۔ شانی کچھ نہیں بولی۔ وہ ایسی باتوں پر کبھی یقین نہیں کر سکتی تھی، اب کیسے کرتی؟ راجا نے جب دیکھا کہ شانی کا رد عمل حوصلہ افزا نہیں تو وہ خاموشی سے باہر چلا گیا، ورنہ عین ممکن تھا کہ وہ معجزاتی دوا کے چند حیرت انگیز کرشمے بیان کرنے بیٹھ جاتا۔ شانی نے مرہم کو ہاتھ نہیں لگایا، دودھ بھی اسی جگہ رکھا رہا۔ شانی منتظر نگاہوں سے بھاری بھرکم پردے کی طرف دیکھتی رہی۔ معزز سامعین حضرات، شانی کی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔